بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل پر آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ روزانہ ایک نئی سچی کہانی سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ نئی کہانیاں صرف سبسکرائبرز کو ہی ملیں گی۔ میں ہفتے میں کم سے کم 2 بار اپنی ماں کی قبر پر ضرور جاتا تھا، کیونکہ اس کے بنا مجھے کہیں چین ہی نہ ملتا۔ میری شادی کو 10 سال ہو چکے تھے، مگر میں بے اولاد تھا۔ میرا اور کوئی بہن یا بھائی بھی نہ تھا۔ اکلوتا ہونے کی وجہ سے میں پہلے ہی اکیلا پن محسوس کرتا تھا، اور اب شادی ہوئی تو اولاد کی خوشی ہی نصیب میں نہ تھی۔ میری ماں اسی حسرت کو دل میں دبائے دنیا سے چلی گئیں، اور ان کے جانے کے بعد سے اب پچھلے 7 سال سے میں ان کی قبر پر ہفتے میں 2 بار حاضری ضرور دیتا تھا۔ اب تو والد بھی چل بسے تھے، مگر وہ ہم سے بہت دور تھے، سو وہیں قبر نشین تھے، اور میں معمولات زندگی سے اتنا وقت نہیں نکال سکتا تھا کہ بیوی کو اکیلے چھوڑ کر اتنے دور جا سکتا۔ میرے والد بیرون ملک میں مقیم تھے اور وہیں پر انتقال کر گئے، سو میں بس ماں تک ہی اکتفا کر سکتا تھا۔ اور یوں مجھے وہ لڑکی وہاں دکھنے لگی۔ وہ بہت خوبصورت تھی اور اس کی عمر بھی بہت زیادہ نہیں تھی۔ مجھے اس پر رحم بھی آتا اور یہ جاننے کا شوق بھی ہوتا کہ وہ اس حال تک کیسے پہنچی ہے۔ یوں کسی کو پکارنا اور معافی کی بات کرنا آسان نہیں تھا، پر میں نے ہمت کی اور اس سے بات کرنے کا ارادہ کیا۔ مجھے قریب آتا دیکھ کر وہ میری طرف متوجہ ہوئی۔ معاف کیجیے گا، کیا میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ یہ کس کی قبر ہے جس پر آپ روز آتی ہیں اور اتنی شدت سے روتی ہیں؟ میرے استفسار پر اس نے جواب دینے سے پہلے ہی مجھ سے پوچھ لیا کہ آپ یہاں کس کی قبر پر آتے ہیں۔ اس کی آواز رونے کی وجہ سے بیٹھ گئی تھی۔ میں اپنی ماں کی قبر پر آتا ہوں۔ ان کو میری اولاد دیکھنے کا بہت ارمان تھا، پر شاید اس معاملے میں بد نصیب ہوں۔ میں نے اپنا اور اپنی بیوی کا بہت سے ڈاکٹروں سے علاج کروایا ہے۔ سب کا یہی کہنا ہے کہ آپ دونوں زندگی بھر اولاد کی خوشی نہیں دیکھ سکتے۔ بس اسی لیے جب اداس ہو جاتا ہوں تو یہاں چل آتا ہوں، دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ میں نے بتایا تو بولی، آپ کے دل پر تو کوئی خاص بوجھ نہیں ہے، آپ قسمت کے آگے بے بس ہیں، پر کچھ لوگ اتنے بد نصیب ہوتے ہیں جو اپنی زندگی اپنے ہاتھوں سے ہی برباد کر لیتے ہیں۔ اس نے کہیں کھو کر کہا، اور محسوس کیا کہ میں اس کی بات سمجھا نہیں ہوں۔ تب وہ پھر سے گویا ہوئی، تو آپ اجنبی، مگر آپ کے استفسار پر آج میں آپ کو اپنی کہانی سناتی ہوں کہ کیسے میں اس مقام تک پہنچ گئی۔ اس نے کہا اور آنسو صاف کر کے اپنی کہانی سنانا شروع کی۔ میرا نام سمرہ ہے۔ میرے والد مبشر عمران صاحب مفتی ہونے کے ساتھ ساتھ لاہور کی تمام دینی درسگاہوں کے صدر بھی تھے۔ ہمارا گھرانہ بہت عزت دار اور شریف تھا۔ ہمارا سارا خاندان کئی سالوں سے دین کے کام سے وابستہ تھا۔ میرے والد صاحب مجھ سے بہت پیار کرتے تھے۔ ان کے لیے گویا میں ہی ان کا سب کچھ تھی۔ میرے 2 بھائی تھے، دونوں حافظ قرآن تھے، اور ایک بڑی بہن جن کی شادی ہو چکی تھی۔ بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی ہونے کی وجہ سے سب کی لاڈلی تھی۔ ان دنوں میں میٹرک میں تھی۔ میں ایک شوخ اور چنچل قسم کی لڑکی تھی، زندگی سے بھرپور، اور سب کی آنکھ کا تارا تھی۔ سب کہتے تھے کہ میں اس خاندان کی سب سے حسین لڑکی ہوں، جبکہ میرے سب بہن بھائی بہت سادہ طبیعت کے تھے، پر میں اس حوالے سے سب سے مختلف تھی۔ پر جو مانگتی مجھے مل جاتا۔ سبھی میرے ناز اٹھاتے۔ یا پھر میرے بھائی کی شادی ہو گئی، جب میرے بھابھی ہمارے گھر آ گئیں تو سب ان کے آگے پیچھے پھرنے لگے، اور مجھے یہ بات ہضم نہیں ہوئی۔ میں نے ان کو ہر بات میں تنگ کرنا شروع کر دیا، امی کو بھی ان کے خلاف بھڑکایا، ان کی چھوٹی چھوٹی سی بات کو بھی ایک بہت بڑی غلطی بنا کر پیش کیا۔ ایک دن بھابھی سے کچن میں گھی گر گیا۔ انہوں نے اسے فوراً صاف کر دیا تھا، مگر میں نے سارے گھر میں ہنگامہ کھڑا کر دیا اور کہا کہ بھابھی نے جان بوجھ کر گھی گرا دیا تاکہ جب میں کچن میں جاؤں تو مجھے نقصان پہنچے اور میں مر جاؤں۔ اس بات پر بھابھی کو امی نے اور ابا نے خوب باتیں سنائیں۔ میں نے ابو کے ساتھ مل کر امی کی بھانجی کا جینا حرام کر رکھا تھا۔
سارے گھر کے کام بھی ان کے سر پر ڈال دیے تھے۔ وہ بہت سادہ طبیعت کی مالک تھیں۔ وہ میری خالہ کی بیٹی تھیں۔ چپ چاپ سب برداشت کرتی رہیں۔ میرے بھائی کا رویہ بھابھی کے ساتھ بہت اچھا تھا، شاید تبھی وہ سب کچھ سہ جاتی تھی، اور اس بات کی ہمیں تکلیف تھی کہ بھائی ان کے ساتھ اتنے اچھے کیوں ہیں۔ ہمارا گھرانہ تو دینی لحاظ سے سلجھا ہوا تھا، پر مجھے یہ سب اچھا نہیں لگتا تھا۔ میں اپنی زندگی اپنی مرضی سے جینا چاہتی تھی۔ ایک دن میں کسی سے فون پر بات کر رہی تھی، وہ میرا دوست تھا۔ میری بھابھی نے ہماری باتیں سن لی۔ کچھ دن مجھ پر نظر رکھنے کے بعد بھابھی نے مجھے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا اور بھائی کو سب بتا دیا کہ میں چوری چھپے کسی سے فون پر باتیں کرتی ہوں۔ جب میرا رویہ میری بھابھی کے ساتھ اتنا برا تھا تو وہ یہ موقع کیوں جانے دیتی؟ بھائی نے مجھے بلایا اور مجھ سے پوچھ گچھ کی۔ میں نے بہانہ لگا دیا کہ میں اپنے اسکول کے پرنسپل سے چھٹی لے رہی تھی، کیونکہ بی اے کرنے کے بعد میں محلے کے ہی ایک پرائیویٹ اسکول میں نوکری کر رہی تھی۔ مجھے اپنی اس نوکری پر بھی بہت غرور تھا۔ وہ لڑکا بھی وہیں پڑھاتا تھا۔ اس کا تعلق ایک عیسائی گھرانے سے تھا۔ اس کا نام چارلس ہنری تھا۔ میں جانتی تھی کہ وہ میرے مذہب کا نہیں ہے، پر میں اس کے عشق میں اندھی ہو چکی تھی۔ وہ مجھے بہت پسند کرتا تھا اور اس نے مجھے اپنی بے انتہا محبت کا یقین دلایا تھا۔ ایک دفعہ تو میں بھابھی کو مطمئن کرنے میں کامیاب ہو گئی، پر کچھ دن بعد ایسا ہوا کہ بھائی نے خود مجھے اس لڑکی سے باتیں کرتے ہوئے دیکھ لیا۔ اس کے بعد بھائی کا مجھ پر سے اعتبار اٹھ گیا۔ انہوں نے مجھے نوکری پر جانے سے منع کر دیا، مجھے کمرے میں بند کر دیا اور مجھ سے موبائل بھی چھین لیا۔ ابا نے مجھے اس بات پر ڈانٹا تو نہیں، پر وہ بہت دکھی اور خاموش تھے۔ شروع میں نے بہت احتجاج کیا، سب سے جھگڑے کیے، بھابھی کو برا بھلا کہا، ان کو بددعائیں دیتی رہی کہ یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے، آپ نے ہی میری خوشیوں کو نظر لگائی ہے۔ لیکن اب کسی کو بھی مجھ پر ترس نہیں آیا تھا، اور یوں ہی دن گزرنے لگے۔ کچھ عرصے تک چیخنے چلانے کے بعد میں نے مایوس ہو کر خاموشی اختیار کر لی۔ ایک دن رات کے وقت دوسرے پہر جانے مجھے کیا ہوا کہ سوتے سوتے اٹھ بیٹھی اور میرا رخ سیدھا دروازے کی طرف تھا۔ مرکزی دروازہ جس کو بڑا سا تالا ہمیشہ لگایا جاتا اور چابیاں میرے بڑے بھائی کے پاس ہوتی، آج وہ دروازہ کھلا رہ گیا۔ میں نے اس موقع کو آخری موقع سمجھا اور بنا کچھ سوچے سمجھے اپنے گھر سے بھاگ گئی۔ میں چارلس کے پاس پہنچی۔ اس وقت میری حالت بہت عجیب سی تھی۔ میرا دماغ میرے کنٹرول میں نہیں تھا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، اور برائی ویسے بھی آپ کو کچھ سوچنے کے قابل کہاں چھوڑتی ہے۔ میں وہی کرتی گئی جو اس نے مجھے کہا۔ ہم نے اس کے مذہب کے مطابق تمام رسومات کی، اور پھر چارلس نے کہا کہ آج سے میں اس کی بیوی ہوں، اب ہم دونوں کو کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ میں وہاں سے فارغ ہوتے ہی بہت ڈھٹائی سے گھر واپس آئی، جیسے کوئی جنگ فتح کر کے آ رہی ہوں، اور گھر والوں کو بتایا کہ میں نے تو شادی کر لی ہے۔ وہ سب بھی میرا وائٹ برائڈل گاؤن اور پوری تیاری دیکھ کر حیران رہ گئے تھے۔ میں جیسے یہ بھلا بیٹھی تھی کہ ہمارے مذہب میں تو ایک عیسائی کی مسلمان سے شادی جائز ہی نہیں ہے، اور اس شادی کی اوقات تو مٹی برابر بھی نہیں تھی۔ پر میں یہ سب بھول چکی تھی، کیونکہ چارلس کوئی عام انسان نہیں تھا۔ اس نے میری خوبصورتی سے متاثر ہو کر مجھ پر سفلی عمل کروایا تھا، اور اس سفلی عمل کا اثر مجھ پر ہی نہیں میری ماں پر بھی ہوا تھا۔ ہمارے گھرانے میں باقی سب تو نماز پڑھتے تھے، مگر میں اور میری ماں نماز نہیں پڑھتے تھے، اور نہ ہی دین کی کسی بات پر کوئی عمل کرتے تھے۔ عیسائیوں کے ساتھ رہ کر ہم انہی کے مذہب کو فالو کرتے تھے، اس لیے میری ماں بھی میرا ساتھ دے رہی تھی۔ یہ خبر میرے گھر والوں پر قیامت بن کر ٹوٹی تھی۔ ہم تو بہت دیندار خاندان سے تعلق رکھتے تھے، اور مفتی صاحب کی بیٹی نے غیر مسلم کو اپنا ہمسفر بنانے کی ضد پکڑی تھی۔ یہ بات تو ہمارے خاندان کے منہ پر بہت بڑا تماچا تھی۔ میرے باپ اور بھائی کسی عجیب سی ذہنی کیفیت کا شکار ہو گئے تھے۔ بڑے بھائی تو اچانک بیٹھے بیٹھے بے ہوش ہو جاتے، دونوں بار بار میری منتیں کرتے، میرے سامنے ہاتھ جوڑتے کہ تم جس بھی مسلمان لڑکے سے شادی کرنے کا کہو گے ہم تمہاری شادی کروا دیں گے، بس تم اس عیسائی لڑکے کو چھوڑ دو، یہ سب بھول جاؤ۔ وہ بھی بے بس تھے، اور میں ان کو بار بار یہی دھمکی دیتی تھی کہ میری بات مان لیں، ورنہ میں یہ بات سارے خاندان میں پھیلا دوں گی کہ میں نے ایک عیسائی سے شادی کر لی ہے، اور ہمارے جیسے مذہبی گھرانے کے لیے یہ ڈوب مرنے کا مقام تھا۔ انہوں نے میری
بہت منت سماجت کی، پر میری حالت اس کٹھ پتلی کی سی تھی جس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی، نہ ہی احساسات ہوتے ہیں، اور اس سب میں میری ماں میرا ساتھ دے رہی تھی۔ بالآخر میرے باپ اور بھائی نے خود کو دوہری بدنامی سے بچانے کے لیے ایک فیصلہ کیا۔ انہوں نے مجھے اور میری ماں کو چھوڑ دینے کا فیصلہ کر لیا اور اسی شہر میں الگ گھر میں رہنے چلے گئے۔ میری بھابھی، بھائی اور ابا ہم دونوں ماں بیٹی کو چھوڑ گئے اور کہا کہ وہ آج سے ہمارے کسی سیاہ یا سفید کے ذمہ دار نہیں ہوں گے۔ اس سب میں میرے ابا یہی کہتے رہے، مگر خاندان والوں سے ایسی باتیں کہاں چھپتی ہیں۔ سب کو یہ بات پتہ چل گئی۔ کچھ لوگوں نے ان کو اس معاملے میں قصوروار جانا اور کچھ نے ہمیں برا بھلا کہا۔ جو بھی ہوا، جیسے بھی ہوا، انجام بدنامی ہی نکلا۔ اب گھر میں صرف میں اور میری ماں ہی رہ گئے تھے۔ ایک دن میرے ابا ہمارے گھر آئے اور کہا کہ اب بھی وقت ہے، جو ہوا سو ہوا، سب کچھ بھول جاؤ، اب میرے ساتھ چلو۔ پر میری امی نے ان کی بات نہیں مانی اور ان کو برا بھلا کہا۔ میں اس وقت گھر نہیں تھی، قریب ہی یعنی مارکیٹ میں گئی تھی کچھ سامان لینے کے لیے۔ ابا جب جا رہے تھے تو ان کی نظر مجھ پر پڑی۔ وہ مجھ سے بات کرنے چلے آئے اور بولے، بیٹی تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ یہ کیسی ضد ہے؟ وہ انسان تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے، اس کے ساتھ تمہاری آخرت اور دنیا دونوں برباد ہو جائیں گی۔ تم میری گڑیا ہو، معصوم ہو، وہ تمہارے جذبات کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ یہ دنیا بڑی ظالم ہے، یہ غلطیاں بھی نہیں بھولتی، یہ گناہ معاف کرنے کی عادی نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ تم برباد ہو جاؤ، واپس آ جاؤ، میرے پاس آ جاؤ۔ آؤ بیٹی، میں تمہیں اس دنیا سے بچا لوں، تم اپنے بابا کے ساتھ محفوظ ہو۔ وہ بار بار یہی کہہ رہے تھے اور رو رہے تھے۔ ابا نے میری طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ میں نے بھرے بازار میں ان کے منہ پر چلانا شروع کر دیا، ان پر گندے الزام لگائے۔ یہ شخص مجھے تنگ کر رہا ہے، اس کی دماغی حالت مجھے خراب لگتی ہے۔ آس پاس کھڑے لوگوں نے بھی ابا کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا کہ اپنی بیٹی کی عمر کی لڑکی کو چھیڑتے ہوئے شرم نہیں آتی کیا؟ کوئی بیٹی اپنے باپ پر ایسے الزام لگا سکتی ہے؟ میں کس حد تک گر چکی تھی مجھے خود اندازہ نہیں تھا۔ اس دن ابا مجھ سے ایسے الٹے قدم دور جانے لگے جیسے وہ مجھے جانتے تک نہیں تھے، جیسے کسی لاش کو دفنا کر واپس جایا جاتا ہے۔ میرے بابا نے اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی مجھے بد دعا نہیں دی تھی، مگر اس دن انہوں نے مجھے بہت بد دعائیں دیں اور روتے ہوئے چلے گئے، جیسے کوئی اپنی آخری امید سے دستبردار ہو جاتا ہے۔ مجھے اپنے کیے پر کوئی افسوس نہیں تھا۔ میں اس دن واپس گھر آئی تو بہت خوش تھی کہ میں نے ابا کو ایسا سبق سکھایا ہے کہ اب دوبارہ اس گھر کا رخ نہیں کریں گے۔ اس کے بعد میری ماں نے مجھے چارلس کے ساتھ رخصت کر دیا۔ اس دن میں بہت خوش تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے میں نے کوئی بہت بڑا تیر مار لیا ہو۔ میں نے محبت کی تاریخ میں ایک نیا باب رقم کر ڈالا ہے، میں نے کوئی بہت بڑا کام کیا ہے۔ لیکن حقیقت تو یہ تھی کہ میں چارلس کی بیوی تھی ہی نہیں۔ میرے سسرال میں چھٹا دن تھا جب میرا سسر میرے کمرے میں آیا اور آ کر میرے بہت قریب بیٹھ گیا۔ مجھے یہ سب بہت عجیب لگا۔ اس نے پہلے میری تعریف کی، کہا کہ میں بہت خوبصورت ہوں، اور پھر اس نے ایسی بات کی جسے سن کر مجھے اپنی رگوں میں خون جمتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ تمہیں چارلس کے ساتھ ساتھ مجھے بھی خوش رکھنا ہوگا۔ جب وہ کام میں مصروف ہوگا تو تم میرے کمرے میں آ جانا، میں تمہارا خیال رکھوں گا اور جو تم کہو گی وہی کروں گا۔ میں تمہیں اپنے دل کی شہزادی بنا کر رکھوں گا۔ میرے سسر نے اتنی بڑی بات اتنی آسانی سے کہہ ڈالی اور وہاں سے چلا گیا۔ میں بری طرح گھبرا گئی۔ اچانک مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرے سر سے غبار سا اتر گیا ہو۔ مجھ پر آہستہ آہستہ یہ انکشاف ہونا شروع ہوئے کہ وہ لوگ آخر کس قسم کے لوگ تھے۔ ان کو کسی کا ڈر نہیں تھا۔ ان کو کسی کا ڈر ہوتا بھی کیوں؟ اللہ کا ڈر تو ان لوگوں کے دلوں میں ہوتا ہے جو اللہ کو مانتے ہیں، اور ان کو کسی کا ڈر نہیں ہوتا۔ چارلس کی بہن ہر آئے دن کسی نئے لڑکے کے ساتھ ہوتی اور کوئی اسے کچھ بھی نہ کہتا، یہاں تک کہ چارلس خود بھی نہیں۔ اس کی ماں بھی سارا دن گھر سے باہر رہتی۔ میں خود کو اس گھر میں غیر محفوظ محسوس کرنے لگی تھی۔ ابھی ہماری شادی کو 4 ماہ ہی گزرے تھے کہ چارلس نے مجھ سے چھپ کر اپنے ہم مذہب لڑکی سے دوسری شادی کر لی۔ جو شخص مجھے دھوکہ دے رہا تھا، بھلا اسے میری عزت کی حفاظت کی بھی کیا فکر ہونی تھی؟ ایک رات وہ گھر نہیں آیا اور میرے سسر نے مجھے ان کے کمرے میں چائے لے جانے کو کہا۔ اس رات مجھے ان کے ارادے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ میں جانتی تھی کہ میں بری طرح پھنس چکی ہوں۔
اب میرے پاس ایک ہی راستہ تھا۔ میں وہاں سے بھاگ اٹھی اور اپنی ماں کے گھر آ گئی اور انہیں سب حقیقت کے بارے میں کھل کر بتایا، اور بہت جلد ہم نے وہ گھر چھوڑ دیا اور کہیں کرائے پر گھر لے لیا۔ اب میرے پاس رونے کے سوا کچھ نہیں تھا۔ میرے نام نہاد شوہر نے تو پلٹ کر میری طرف دیکھا بھی نہیں تھا۔ ایک دفعہ میں نے چارلس سے رابطہ کیا تو وہ کہنے لگا، اگر تمہیں میرے ساتھ رہنا ہے تو تمہیں میرے گھر میں یہ سب برداشت کرنا پڑے گا، اور اس نے اپنی دوسری شادی کا اعتراف بھی کیا اور کہا کہ اب وہ ترکی میں اپنی دوسری بیوی کے ساتھ رہنا چاہتا ہے۔ یہ سننا تھا کہ میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میں اپنی زندگی اپنے ہی ہاتھوں برباد کر چکی تھی۔ اس دن کے بعد میں امی کے ساتھ رہنے لگی۔ طلاق کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، کیونکہ اس شادی کا دراصل کوئی وجود تھا ہی نہیں۔ میں دن رات روتی رہی، پچھتاتی رہی کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، کیسے ہو گیا، اب میں کیا کروں گی۔ مجھے اپنے حواس مکمل ٹھکانے پر آنے کے بعد اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا تھا۔ میرے ساتھ ساتھ میری ماں کی آنکھیں بھی کھل چکی تھیں۔ انہیں بھی احساس ہو گیا تھا کہ میرے لیے انہوں نے اپنے شوہر اور بیٹوں کو گنوا دیا۔ وہ دن رات انہیں یاد کرتی اور روتی رہتی، ہر وقت مجھے کوستی تھیں، بددعائیں دیتی تھیں کہ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ گھر کا ماحول ایسا بن گیا تھا کہ دل کرتا تھا یہاں سے کہیں بھاگ جاؤں۔ ہم دونوں ماں بیٹی پر سے سفلی عمل کا اثر ختم ہو گیا تھا۔ اب کیا حاصل، اب تو پانی سر پر سے گزر گیا تھا۔ ہماری ہر طرف بدنامی ہو گئی تھی۔ لوگ یہی کہتے تھے کہ ہم دونوں بد کردار ہیں، تبھی ہمارے گھر کے مرد ہمیں چھوڑ کر چلے گئے ہیں، ورنہ یوں کوئی اپنی عورتوں کو بے یار و مددگار نہیں کرتا۔ کچھ عرصہ یوں ہی گزر گیا، جب ایک دن ہمارے گھر ایک لڑکا، جسے میں نے اکثر اپنی گلی کے نکڑ پر کھڑے دیکھا تھا، وہ لڑکا بھی عیسائی گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، مگر اس کا نام حماد تھا، اور اس نے کہا کہ اس نے اب اسلام قبول کر لیا ہے اور کسی مسلمان لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اس نے میری ماں سے بات کی کہ میں آپ کے بارے میں بہت زیادہ تو نہیں جانتا، لیکن میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر میری ماں بہت خوش ہوئی، کیونکہ اب میں ہی ان کے گلے کی ہڈی بن کر رہ گئی تھی، جس کو نہ وہ اگل سکتی تھی اور نہ ہی نکل سکتی تھی۔ ویسے بھی میری ماں بہت بیمار رہنے لگی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ کوئی اچھا انسان ہے جو سب جانتے ہوئے بھی مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے اس موقع کو غنیمت جانا اور مجھے اس کے ساتھ بیاہ دیا۔ حماد نے مجھے بہت اچھے طریقے سے رخصت کروایا اور تمام انتظامات پورے کرنے کی پوری کوشش کی۔ مجھے ایک پل کو بھی یہ محسوس نہیں کروایا کہ وہ مجھ سے شادی کر کے مجھ پر کوئی احسان کر رہا ہے۔ میں نے کلمہ پڑھا اور ہم دونوں کا نکاح اسلامی طریقے سے ہوا تھا۔ حماد نے بتایا کہ اس کے گھر والے دور دراز علاقے میں رہتے ہیں اور ابھی ان دونوں کو قبول نہیں کریں گے، کیونکہ اس نے اپنا مذہب چینج کیا ہے اور دوسرا مسلمان لڑکی سے شادی کی ہے، لہٰذا اس نے کرائے کا ایک مکان لیا اور ہم دونوں ہنسی خوشی وہاں رہنے لگے۔ ہماری شادی کو چند ماہ ہی گزرے تھے کہ میری ماں اس دنیا سے چل بسی۔ مجھے ان کی وفات کا بہت صدمہ ہوا۔ ان کی وفات کے کچھ دن بعد حماد نے مجھے بتایا کہ اس کے باپ نے اسے گھر بلوایا ہے اور انہیں ہماری شادی کا بھی پتہ چل گیا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ اب ہم باقی کی زندگی ان کے ساتھ رہیں۔ انہیں ہماری شادی کرنے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ حماد نے مجھے کہا کہ میرے ماں باپ بہت بوڑھے ہیں اور اب ہمیں ان کے ساتھ ہی رہنا ہوگا۔ وہ مجھے اسٹیشن لے کر آیا، جہاں اس نے میرا تعارف ایک دوسرے شخص سے کروایا اور کہا کہ وہ اس کا کزن ہے جس کے ساتھ مجھے گاؤں جانا ہے، اور حماد کچھ سامان بھول گیا ہے جو اس کے باپ نے کہا تھا کہ شہر سے آتے ہوئے لیتے آنا۔ وہ سامان لے کر وہ اگلی گاڑی سے آ جائے گا۔ میں مطمئن تھی، کیونکہ مجھے حماد پر بھروسہ تھا اور وہی شخص شادی میں گواہ بھی تھا۔ وہ شخص مجھے ایک دوسرے شہر لے آیا، شاید یہ ان کا اپنا کوئی علاقہ تھا جہاں وہ مجھے لایا تھا۔ وہ بہت بڑا گھر تھا۔ میں حیران اور خوش بھی ہوئی کہ میرا سسرالی گھر اتنا بڑا اور خوبصورت ہے، اور جب میں اندر گئی تو وہاں بہت رونق اور کافی ساری لڑکیاں تھیں۔ اس شخص نے مجھے ایک عورت سے ملوایا اور بتایا کہ یہ ان کی خالہ ہے اور میں ان کے ساتھ محفوظ رہوں گی۔ وہ شخص مجھے وہاں چھوڑ کر چلا گیا اور میں حماد کا انتظار کرتی رہی، پر حماد وہاں نہیں آیا۔ مجھے کچھ دن بعد اس عورت نے بتایا کہ اس لڑکے کا اصل نام ارجن ہے اور وہ حماد بن کر مسلمان لڑکیوں کو دھوکہ دیتا ہے اور پھر انہیں یہاں لا کر بیچ دیتا ہے، اور یہ کوئی گھر نہیں، یہ کوٹھا ہے جہاں مجھے بیچا گیا ہے۔ کسی نے میری قیمت لگائی ہے اور کسی نے ادا کی ہے، اور اب یہاں سے نکلنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ یہی میری زندگی ہے،
روز میری بولی لگتی ہے، روز میرے کمرے میں ایک نیا مرد آتا ہے۔ میرے جیسی بیٹیوں جنہوں نے اسلام کو اپنے مذہب کو چھوڑ کر ہندو مذہب کو چنا، ان کے ساتھ یہی حال ہوتا ہے اور شاید یہی انجام ہونا چاہیے۔ میں ایک دینی گھرانے سے تو تھی، پر اسلام سے بہت دور تھی۔ نمازیں نہیں پڑھتی تھی، قرآن بھی حفظ نہیں کیا تھا، کئی مہینوں تک اللہ کو پکارتی نہیں تھی۔ اگر میں یہ سب کرتی ہوتی تو شاید مجھ پر اس سفلی عمل کا اثر نہ ہوتا۔ یہ قبر میرے باپ کی ہے، وہ تو اسی رات مر گئے تھے جب میں نے ان کے منہ پر ان کے کردار کا الزام دے مارا تھا، ان پر اتنے گندے الزام لگائے تھے۔ مجھ بد نصیب کو یہ بعد میں پتہ چلا اور میں اپنے بابا کا آخری دیدار بھی نہ کر سکی۔ شاید یہ بھی میری سزا تھی۔ اب یہی میری زندگی ہے اور مجھے ایسے ہی جینا ہے۔ اس نے اپنی کہانی سنائی اور روتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ میں ساری رات اس کی باتوں کے بارے میں ہی سوچتا رہا۔ اس کے بعد جب میں اگلے دن قبر پر آیا تو وہ وہاں نہیں آئی تھی۔ میں اگلے کئی ہفتوں تک وہاں روز جاتا رہا، پر سمرا وہاں تب تک نہ آئی جب کہ وہ وہاں روز آیا جایا کرتی تھی۔ ایک دن میں قبرستان میں بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا جب ایک لڑکی میری طرف آئی جس کو میں نے ایک دو بار سمرا کے ساتھ آتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس کی گود میں ایک بچہ تھا جو شاید چند ماہ کا ہوگا۔ اس لڑکی نے مجھ سے میرا نام پوچھا۔ میں نے اس کے سوال کو نظر انداز کر کے فوراً یہی پوچھا کہ سمرا کہاں ہے اور آج کل یہاں کیوں نہیں آتی۔ اس نے بتایا کہ اس نے تو 5 دن پہلے ہی دل کا دورہ پڑنے پر جان دے دی تھی اور آخری سانسیں لیتے ہوئے مجھے یہی کہا کہ میں آپ کو یہ خط دے دوں اور یہ بچہ بھی۔ اس لڑکی نے کہا اور میری طرف ایک خط بڑھا دیا اور پھر وہ بچہ بھی میرے حوالے کر دیا۔ میں نے خط کھولا تو لکھا تھا، میری جیسی بد نصیب اور بد کردار بیٹیوں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ ساری عمر میں نے گندے کام کیے اور موت بھی مجھے حرام ہی نصیب ہوئی، پر یہ بچہ معصوم ہے، اس کو اس کی ماں کے کیے کی سزا کیوں ملے؟ میں نہیں جانتی کہ میرا بیٹا ایک طوائف خانے میں پلے بڑھے اور ایک کھوکھلی زندگی جیے۔ تم نے کہا تھا کہ تم بے اولاد ہو، میں اپنا بیٹا تمہارے حوالے کرتی ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ تم اس کی اچھی پرورش کرو گے اور میرا کوئی اور ہے بھی نہیں جسے میں اپنی زندگی کا اکلوتا اثاثہ دے سکوں۔ بس اس کا خیال رکھنا اور جب اپنی ماں کی قبر پر دعا کرنے آؤ تو میرے لیے بھی دعا کر دیا کرنا، شاید آخرت میں میرے لیے کوئی آسانی ہو جائے۔ میں وہ خط پڑھ کر رو پڑا۔ آج اس بات کو 12 سال گزر گئے ہیں۔ میں نے سمرا کے بیٹے کا نام بھی امان ہی رکھا ہے اور اس کی بہت اچھی پرورش کی ہے۔ یہ میرا بہت اچھا بیٹا ہے اور یہی میری اولاد ہے۔ میں نے اسے ہمیشہ یہی بتایا ہے کہ یہ میری اولاد ہے۔ اللہ اس کے نصیب اچھے کرے اور سمرا کی روح کو سکون دے، آمین۔